بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، پچھلے دنوں میں کافی دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پہ SMS کیے تھے، کچھ کمنٹس آئے تھے کہ جانور کا یہ جو آوانس نکالنے والا پرابلم ہے، یعنی کہ پیچھا مارنے کا پرابلم ہے، یا پھر ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں پرولیپس کا پرابلم جو ہے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا، اس کا کوئی علاج بتائیں، دیسی علاج یا دوائیاں وغیرہ، جو بھی علاج ہے اس کا وہ علاج شیئر کریں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کے متعلق کی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ اسی چیز کے ریلیٹڈ ہے کہ جانور آوانس نکالتا ہے یا پیچھا مارتا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ پرولیپس کا پرابلم ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی میری جو ویڈیو ہے یا کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو آئیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، علاج کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ دیسی علاج ہے، دوائیوں والا علاج نہیں، میڈیکل کہہ لیں یا ویٹرنری میڈیسن جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ علاج نہیں ہے۔ یہ علاج ہم نے کہہ لیں کہ جڑی بوٹیوں والا جو علاج ہے وہ علاج ہے، سمجھ لیں۔ تو یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بھی بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو پرولیپس ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، پرولیپس کی ہوتی ہیں دو قسمیں، یعنی کہ جو جانور پیچھا مارتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جانور پیچھا مارتا ہے اپنا بچہ دینے سے پہلے، اور ایک جانور پیچھا مارتا ہے بچہ دینے کے بعد۔ بچہ دینے سے پہلے جو جانور پیچھا مارتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری پارچورینٹ یا پری پارچوریشن پرولیپس، اور بچہ دینے کے بعد جو جانور کرتا ہے تو اس کو ہم پوسٹ پارچورینٹ یا پوسٹ پارچوریشن پرولیپس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، جو جانور بچہ دینے سے پہلے، یعنی کہ جب جانور گبن ہوتا ہے تب جانور یہ پرابلم کرتا ہے، تب جانور جو پیچھا نکالتا ہے وہ صرف اور صرف ویجائنا جانور کا باہر آتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو تو سروکس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو باہر کی طرف نظر آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب جانور کہہ لیں کہ بچہ دینے کے بعد پیچھا مارتا ہے تب جانور بعض اوقات پوری کی پوری یوٹرس جو ہوتی ہے، پوری کی پوری جو بچے دانی ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ٹیکنیکل سٹاف، کوئی سیانہ بندہ، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو جانور جو ہے وہ فارمر کے ہاتھوں سے جانے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ جانور کے مطلب نقصان ہی ہوتا ہے، 2.5-3 لاکھ کا، 1 لاکھ کا بھی ہو تو نقصان ہی ہے یار، تو اس کے نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مطلب نان ٹیکنیکل بندہ اس کو ٹریٹ کر کے جانور کا پیچھا جو ہے وہ اندر ڈال بھی دیتا ہے تو اس سے بہت ساری پرابلمز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک تو اندر انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے کہہ لیں کہ یہ پرابلم جو ہے ایک مستقل پرابلم کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر اندر انفیکشن ہو جائے تو اس سے ایسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات جانور جو ہے کہہ لیں کہ دوبارہ کبھی پریگننٹ نہیں ہو پاتا، ایسے پرابلمز بھی آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا پرابلم آ جائے تو فارمر کو اس جانور کا کم از کم کوئی فائدہ نہیں رہتا پھر۔ تو دوستو ڈسکس کر لیتے ہیں ان دونوں کے علاج کہ ہم نے ان کا جو دیسی علاج ہے وہ کرنا کیا ہے۔ تو دوستو، جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوسٹ پارچوریشن پرولیپس جو ہے، یعنی کہ بچہ دینے کے بعد کا جو یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں۔ دوستو، اس مسئلے میں آپ نے لے لینا ہے 750 گرام گلوکوز، 750 گرام آپ نے تلوں کا تیل لے لینا ہے، جس کو لوگ میٹھا تیل بھی کہتے ہیں، میٹھے تیل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہیں، ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد دوستو آپ نے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے۔ یہ فریز نہیں ہوتے، جمتے نہیں ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح سے کوئی 2 گھنٹے تک آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ سارے کا سارا جو ہمارا سلوشن ہے یا مکسچر ہے یہ آپ نے جانور کو پلا دینا ہے۔ جو جانور بچہ دینے کے بعد پیچھا مارتا ہے اس کو آپ نے پلا دینا ہے۔ اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جانور بعد میں پرابلم کرے گا یا پھر جانور پرابلم کرتا ہے تو آپ 1 ماہ 1.5 ماہ کے بعد جانور کو یہی نسخہ جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں، تو آپ کا جانور جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا، اس کو یہ پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کے بعد دوستو پرابلم ہے دوسری کہ اگر جانور بچہ دینے سے پہلے یہ پرابلم کرتا ہے تو اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے، یعنی کہ پری پارچوریشن پرولیپس کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے۔ دوستو علاج سیم ہے، اس کا طریقہ کا تھوڑا سا الگ ہے کہ جہاں پر ہم نے ایک ہی خوراک میں یہ سارا استعمال کروا دینا تھا، ہمارا مکسچر ہے یا پھر جو سلوشن ہے، وہیں پہ ہم نے اسی سلوشن کو، اسی مکسچر کو ہم نے 3 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے۔ 1 دن دینا ہے، اگلے دن چھٹی کر دینی ہے، اس سے اگلے دن دینا ہے، اس سے اگلے دن چھٹی کر دینی ہے، اس سے اگلے دن دینا ہے،
پھر آگے تو چھٹی ہے، یعنی کہ 5 دنوں میں ہم نے یہ جانور کو کھلانا ہے یا پلانا ہے، جو بھی سمجھ لیں، اور 1.5 ماہ کے بعد آپ نے وہی اسی طرح سے اس کو ریپیٹ کرتے رہنا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جانور کو یہ پرابلم نہیں آئے گی دوبارہ انشاءاللہ. اب دوستو ایک اور بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو مجھے یہ پہلے ڈسکس کرنی چاہیے تھی، میرے ذہن میں تھا ابھی لیکن نکل گیا، ابھی ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ بتا دوں. دوستو یہ پرابلم زیادہ تر ہوتی ہے اگر یا تو اندر انفیکشن ہو، اگر انفیکشن نہیں ہے تو اگر جانور کو قبض کا پرابلم آ رہا ہو تب جانور زور لگاتا ہے، اور تب ہی زور لگانے کی وجہ سے جانور جو ہے وہ پیچھا باہر نکال دیتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جانور جو ہے وہ زور نہ لگائے، یا جتنا مطلب کم ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے. اس کے لیے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، جانور کی خوراک جو ہے وہ جتنی نرم ہو سکے اتنی نرم جانور کو خوراک استعمال کروائیں. اگر تو کہہ لیں کہ برسیم وغیرہ ہے تو اس سے نرم تو خوراک ہے ہی کوئی نہیں، اگر تو وہ حساب لگ جاتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر آپ جو بھی خوراک دے رہے ہیں اس کو دیتے رہیں. ساتھ میں جانور کو کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کروائیں جس کی وجہ سے جانور کو قبض نہ ہو. اس میں آپ میٹھے سوڈے کا استعمال کروا سکتے ہیں. میٹھا سوڈا تو آپ کو جانور کو ڈیلی بیسس پر استعمال کروانا چاہیے، اس سے آپ کے جانور کو قبض کم از کم نہیں ہوگی. قبض جو ہے وہ جانور کی ختم رہے گی. تو اگر دوست جانور کی قبض ختم ہے، جانور زور کم سے کم لگائے گا اور پیچھے مارنے کے چانسز بھی جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. تو دوستو امید ہے کہ علاج اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو تو کائنڈلی اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں انتظار کرتا ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس کا کہ کوئی بندہ کمنٹ کرے. لائکس یا پھر جو شیئرنگ ہے اس کو میں نہیں دیکھتا کیا ہے، کیا کیا ہے اور کہاں تک کیا ہے، لیکن جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کا کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہے یا نہیں، یا اس بندے کا یہ پرابلم آ رہا ہے، اس کا کیا حل کرنا ہے. تو اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو بھائی شیئر کریں، انشاءاللہ جہاں تک کر سکوں گا میں علاج کرنے کی کوشش کروں گا، پرابلم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جو اللہ کی مرضی ہے. تو بھائی کمنٹ کیا کریں جیسی بھی آپ کو ویڈیو لگے، ویڈیو کے بارے میں جو آپ کمنٹ کرنا چاہیں یار کر سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ